السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اپنی ویلاگ سیریز جو کہ قابض کرنسی، بینکاری نظام اور عالمی مالیاتی جو نظام ہے اور عالمی طاقت جو ہے، یہ اس کے سفر پر مشتمل ہے، جس میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ عالمی مالیاتی نظام میں یہودیوں کا کتنا اثر ہے اور اسرائیل نے ان چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ آج ہم قسط نمبر 12 کو ڈسکس کریں گے۔ قسط نمبر 12 میں 2008 کے مالیاتی بحران کا ذکر ہے اور اس مالیاتی بحران میں صہیونی اور یہودی مالیاتی نیٹ ورکس کو اور اسرائیل کو کیسے فائدہ ہوا، کیسے انہوں نے عروج پایا، ساری دنیا ڈاؤن گئی اور یہ اوپر گئے، کس طرح ہوا۔ آئیے ہم اپنا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ قسط میں ہم نے جو آپ کو پیش کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کو یہ پیش کیا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارے جن میں IMF، ورلڈ بینک، ان میں اسرائیلی اثر و رسوخ کس طرح آیا اور اس سے اسرائیل نے اور یہودیوں نے کیسے فائدہ اٹھایا۔ 2008 کا مالیاتی بحران دنیا کی معیشت کے لیے ایک زلزلہ ثابت ہوا۔ یہ بحران دراصل اس بینکاری نظام کا نتیجہ تھا جس کی بنیاد سود، قرض اور مصنوعی مالیت، جسے اسپیکولیٹو ویلیو کہا جاتا ہے، اس پر کی گئی تھی۔ امریکہ کے جو مالیاتی ادارے ہیں، جن میں میریل لنچ، گولڈمین، لیہمن بردرز، ساکس اور مارگن اسٹینلے، اس طرح کے مختلف جو ادارے ہیں، یہ سارے صدیوں پرانے یہودی مالیاتی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب مارگیج مارکیٹ، جس کو ہم ہاؤسنگ مارکیٹ بھی کہتے ہیں، اس میں ایک مصنوعی ایک جیسے بلبلا کہتے ہیں وہ پھٹا، تو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس جو ہیں یہ کریش کر گئی۔ یہاں ایک بہت زیادہ سوچنے کی بات سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بحران صرف معاشی نہیں تھا، اس کے پیچھے کیا تھا، غور کیجیے گا ذرا۔ یہ بحران صرف معاشی نہیں تھا، بلکہ ایک طاقت کی منتقلی کا ہمیں اشارہ اس میں ملتا ہے۔ دنیا کے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، معیشتیں دیوالیہ ہو گئیں، لیکن حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں، اسرائیل اور امریکی صہیونی مالیاتی ادارے اس تباہی کے بعد مزید مضبوط ہو گئے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پوری دنیا ایک طرف، یہودی مالیاتی ادارے ایک طرف؟ آئیے بحران کی جڑ کو ذرا دیکھیں۔ امریکی بینکوں نے لاکھوں غیر مستحق افراد کو گھروں کے قرضے دیے۔ غیر مستحق سے مراد کیا؟ ایسے لوگ جن کو آپ قرض نہیں دے سکتے، بینکوں کی شرائط پر وہ پورا نہیں اتر رہے تھے۔ بینکوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے قرض واپس نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو قرض دیا گیا۔ پھر ان قرضوں کو مارگیج بیکڈ سیکیورٹیز میں بدل کر عالمی منڈی میں بیچ دیا گیا۔ آپ نے کسی بندے سے پیسے لینے ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارے پیسے نہیں دے سکے گا، لیکن آپ نے اسی کو اپنی سیکیورٹیز میں چینج کیا اور یہ مارکیٹ میں بیچ دیا۔ مجھے تو ملنا ہی نہیں تھا، مجھے تو پتا تھا، لیکن جو بیچارہ خرید رہا ہے اسے کیا پتا تھا، اور اس کے ساتھ پھر وہی ہوا۔ یہ ایک مصنوعی مالیت یا جیسے اسپیکولیٹو ویلیو، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، یہ تو اس کا ایک بہت بڑا جال تھا۔ لیکن جب قرض واپس نہیں ہو سکے، جو نہیں ہونے تھے، تو پورا نظام زمین بوس ہو گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا، اچانک ہو گیا، بغیر پتہ لگے ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہودی اور صہیونی ادارے بغیر کسی وجہ کے کسی کو قرض دے دیتے ہیں؟ بغیر کسی وجہ کے تو وہ کسی کو، جسے کہتے ہیں نا کہ مکھی، مری ہوئی مکھی کا پر بھی نہیں دیتے۔ بہرحال 2008 میں لیہمن بردرز کا دیوالیہ ہونے گویا امریکی سرمایہ داروں کی یا سرمایہ کاری کی یا سرمایہ داری کی موت کا اعلان تھا۔ بحران کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں مالیاتی اصلاحات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہ بحران پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا
کہ یہ بحران پیدا کیا جائے اور اس کے بعد پھر مالیاتی اصلاحات کی جائیں جن سے خود فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہوا کیا پھر؟ ہونا تو پھر وہی تھا، اصل فائدہ وہی پرانے ادارے اٹھا گئے جو بحران کے ذمہ دار تھے۔ جناب یہ ہے اصل کہانی۔ گولڈمن ساکس ہو گیا، جے پی مورگن ہو گیا، سٹی بینک ہو گیا، یہی وہ ادارے تھے جنہوں نے نہ صرف بحران سے فائدہ اٹھایا بلکہ حکومتوں کو بھی بیل آؤٹ پیکجز کی پالیسی لکھ کر دے دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صہیونی لابیوں نے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور یورپی سینٹرل بینکس کے اندر اپنی گرفت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ پہلے بھی مضبوط تھے یہ لوگ، لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو اور مضبوط کیا۔ یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ بحران کے فوراً بعد امریکہ نے اسرائیل کے لیے دفاعی امداد بڑھا دی۔ غور کیجیے گا، بحران کے بعد امریکہ نے اسرائیل کے لیے دفاعی امداد بڑھا دی اور عالمی سطح پر فائنینشیل ریفارمز کے نام پر نئے مالیاتی نگرانی کے قوانین نافذ کر دیے۔ اب ان سے یہودی مالیاتی نیٹ ورکس مزید مضبوط ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران وال سٹریٹ کے ٹاپ ماہرین اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے لگے، خاص طور پر ہائی ٹیک، سائبر سیکیورٹی اور فن ٹیک کمپنیوں میں۔ پس پردہ اگر ہم منصوبہ بندی ان کا جائزہ لیں تو 2008 کے بعد دنیا کے مرکزی بینکوں نے کوانٹیٹیو ایزنگ کے نام کے اوپر کھربوں ڈالر چھاپے۔ اس پیسے کا بڑا حصہ عوام تک نہیں پہنچا بلکہ بینکنگ ایلیٹ اور سٹاک مارکیٹ میں لگا دیا گیا۔ یہی وہ سرمایہ تھا جس سے بعد میں ٹیک جائنٹس جیسے نیٹ فلکس ہو گیا، فیس بک، گوگل، ایمیزون، ان تمام نے عروج پایا۔ ان سب کے بڑے سرمایہ کار وہی نیٹ ورک تھے جو وال سٹریٹ پر اثر انداز تھے۔ یہاں ہم ذکر کرتے ہیں صہیونی مالیاتی نیٹ ورکس کی مضبوطی کا، جو ہم نے پچھلی کچھ دیر پہلے بھی آپ سے ذکر کیا۔ بحران کے بعد ایک اور دلچسپ پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے معاشی اداروں کی سرفہرست جو عہدیدار ہیں، خصوصاً ورلڈ بینک کے، ای سی بی کے، فیڈرل ریزرو کے، آئی ایم ایف کے، تقریباً سب ایک ہی مالیاتی فکر کے حامل تھے، یعنی کہ تمام صرف ایک ہی نقطہ نظر پہ سوچتے تھے۔ اور وہ نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ نقطہ نظر تھا جو صہیونی مالیاتی فلسفے سے ہم آہنگ تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب گلوبل فائنینشیل گورننس کے نام پر عالمی معیشت پر ایک بالواسطہ صہیونی کنٹرول داغ دیا گیا، اور یہ ایک، اگر ہم اسے کہیں کہ صہیونی کنٹرول جو ہے وہ ایک مکمل طور پر اس کے اوپر قائم کر دیا گیا۔ عالمی اثرات تو پھر اس کے ہونے تھے۔ عالمی اثرات اگر ہم ملاحظہ دیکھیں تو یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کرنسیوں کی قدر گر گئی، بہت سارے ممالک میں گری، معیشتیں جو ہیں وہ سکڑ گئیں، مگر اسرائیلی معیشت پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گئی۔ دیکھ لیں پھر آپ کیسا کام ہے ان کا۔ اسرائیل کے اسٹاک ایکسچینج نے اس دوران 35% تک ترقی کی، باقی جا رہی ہے نیچے، یہ جا رہی ہے اوپر۔ امریکی امداد بھی اضافہ ہو گیا اور اسرائیلی بینکوں نے کچھ عرب ممالک کے ساتھ بھی خفیہ مالیاتی تعلقات اس دوران استوار کر لیے۔ اب اس تمام کام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2008 کا بحران محض ایک حادثہ نہیں تھا، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، بلکہ یہ ایک منصوبہ بند موقع تھا جسے عالمی مالیاتی ایلیٹ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ میں اس سے بڑھ کے اگر کہوں تو یہ ایک منصوبہ تھا جسے عالمی مالیاتی ایلیٹ نے پہلے بنایا، پھر اس پر عمل کیا اور پھر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس بحران کے بعد ڈیٹ بیسڈ اکانومی کی قید میں اور مثلا اگر ہم دیکھیں تو اس بحران کے بعد جو دنیا ہے وہ ڈیٹ بیسڈ جو اکانومی ہے مزید اس کی قید میں چلی گئی اور مزید اس کی گہرائی میں دفن ہو گئی۔ اور اسی کے بعد آپ غور کریں 2008 کے اس فائنینشیل کرائسس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نئی ڈیجیٹل کرنسیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، بلاک چین کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے،
ग्लोबल कैशलेस सिस्टम की बुनियादें मजबूत होना शुरू हो जाती हैं और कैशलेस सिस्टम एकदम फ्लरिश कर जाता है। वही निज़ाम जिसके ज़रिए दुनिया की मईशत मुकम्मल तौर पर मरकज़ी कंट्रोल में आ सकती है। कैशलेस कंट्रोल, कैशलेस बैंकिंग का तो आपको मतलब, या कैशलेस जो सिस्टम है उसका आप और मैं अगर उस पर थोड़ा सा गौर करें तो देखें कि आपकी जेब में अब कुछ नहीं उन्होंने रहने दिया, सारा आपकी जेब से निकाला और उसको डिजिटलाइज कर दिया है। अब आप अपने कार्ड में पैसे रखते हैं, आप ईमेल के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिजिकली आपके पास अब पैसा नहीं है। कंट्रोल किसके पास चला गया है? उन्हीं मालियाती इदारों के पास जिनके पीछे सहूनी हैं और यहूदी हैं और जो सब मिलकर इसराइल को सपोर्ट करते हैं। आज का ये व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आपके लिए फूड फॉर थॉट के तौर पर छोड़ के जाते हैं। आप इस बारे में सोचिए और हमें बताइए इस व्लॉग के कमेंट्स में कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है और क्या हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आगे मज़ीद 3-4 हमारी किस्तें और हैं और आगे हमारा जो ये व्लॉग की सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है। नेक्स्ट किस्त में हम आपके साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। उतनी देर में हम आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी ये वीडियोस जो हैं ये अपने उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बच्चे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे इस तरह के सवालात भी इंटरव्यूज़ में किए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।